یہ کمپیوٹر ہے، اس نے آپ کے حساب سے چلنا ہے، تو اس کے حساب سے آپ کو اس کو بنانا بھی پڑے گا، اس کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کرنا، اس نے پرابلمس بھی کر دی، اور ان پرابلمس کے لیے آپ نے اگر آپ کو پتہ ہے کہ ان سولوشنس کو کیسے اپلائی کرنا ہے، ٹربل شوٹ کرنا ہے، تو یہ آپ کے لیے بڑا ایزی ہو جائے گا. دیٹس دا الٹیمیٹ پرپز آف دس پروگرام، کہ آپ کے جو کمپیوٹر ہے نا اب آپ کو اریٹیٹ نہ کرے. آپ کا نیٹ نہیں جا رہا تو ایک ہفتے تک جب تک کوئی پروفیشنل نہیں آئے گا تو نیٹ بند رہے گا. اب ایک ہفتہ ویسٹ ہو گیا، یہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے. پروفیشنل لائف میں نا یہ پاسبل نہیں ہے. یعنی یہ ایک ہفتے کا گیپ جو ہے نا یہ کیسا ہے کہ جیسے اسٹون ایج میں چلے گئے. تو اگر آپ کو خود پتہ ہے تو آپ کی ڈیپینڈنسی نہیں ہے. اسی طرح مختلف جگہ پہ جب مارکیٹ پلیسز میں جائیں گے، یا جیسے کوئی کسی کا کام ڈیلیور کرنا ہے، آن لائن فائل کسی کو کیسے بھیجنی ہے، جیسے 2 GB کی فائل ہے تو آپ نے کسی کو 2 GB کی فائل بھیجنی تھی، اب ای میل آپ کو الاؤ ہی نہیں کرتی. جی میل پہ آپ ایڈ کریں گے کہ اٹیچمنٹ، تو 2 GB کی اٹیچمنٹ نہیں جائے گی. اس کا سلوشن کیا ہے؟ اب آپ انتظار کرتے رہیں گے کہ کوئی آئے ہمیں بتائے، تو پھر ہم آگے کریں گے. کمپیوٹر نے آپ کو ایک جگہ پہ روک دیا ہے، لمٹ آ گئی نا. انہی لمٹس کے لیے یہ ایک پرابلم ہے، اور اس کا سلوشن یا اس کی ٹربل شوٹنگ اگر آپ نے کر لی تو پھر کمپیوٹر آپ کو ایک نیکسٹ لیول پہ لے جائے گا، پھر نیکسٹ لیول پہ لے جائے گا. تو یہ ہے اس کی جو ایوولوشن آف ٹیکنالوجی ان سائڈ یور برین. یعنی جیسے جیسے آپ ایک نیکسٹ لیول پہ جائیں گے تو اگلی پرابلمز آپ کے سامنے آ جائے گی، اس سے اگلی آ جائے گی، اس سے اگلی آ جائے گی. دیکھیں ٹیکنالوجی از اے نیور اینڈنگ اسٹوری. یہ سمندر ہے، اس میں جتنا ڈیپ جاتے جائیں گے بس جاتے ہی جائیں گے. وہ اسپیشلائزیشن ہوتی جائے گی، اسکلز آتی جائے گی، لیکن یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. دیکھیے ایک کمپنی ہے مائکروسافٹ، ان کی وہ سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں اور ونڈوز کے پروگرام بھی بناتے ہیں، اور وہ ڈیولپمنٹ کرتے ہی جا رہے ہیں، کرتے ہی جا رہے ہیں، نیا ورژن آتا ہی جا رہا ہے. آخر اور کتنا اس کو صحیح کریں گے؟ اب جیسے مائکروسافٹ آفس ہے تو 97، پھر 2000 آیا، پھر 2003 آیا، پھر 2006 آیا، پھر 2009 آیا، 2010 آیا، 2016 آ گیا. یہ مائکروسافٹ آفس کی ٹیم اس کو ڈیولپ کرتی ہی جا رہی ہے، کرتی ہی جا رہی ہے. آخر اس میں سے کیا نکالیں گے؟ آخر ایسا کون سا ہے جو انہیں پہلے نظر نہیں آیا؟ جیسے میں ایک چیز بنا دیتا ہوں، ایک مہینے بعد مجھے یاد آتا ہے اچھا یہاں یہ بنا دیتا نا تو یہ زیادہ بہتر تھا، یہاں بھی بٹن ہونا چاہیے تھا، تو مجھے پہلے کیوں نہیں یاد آیا؟ میں پہلے بھی تو یہ کر سکتا تھا نا. لیکن سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں یا ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے نا، جو نیور اینڈنگ اسٹوری ہوتی ہے، اس میں کنٹینیوس ایوولوشن ہے، کنٹینیوس ایوولوشن ہے. بیسٹ ہوگا اور بیسٹ آف دی بیسٹ ہوگا، اور پھر بیسٹ آف دی بیسٹ ہوگا، پھر بیسٹ آف دی بیسٹ ہوگا. اس میں کبھی بھی 100% جا کے آپ کہہ نہیں سکتے کہ وہی ہے. ابھی مائکروسافٹ آفس ہے نا، تو وہ آج بھی نہیں یہ کہہ رہا کہ ہم لوگ ایک ایسے پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں کہ آج کے بعد مائکروسافٹ آفس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ آج بھی اپڈیٹ ہی کر رہے ہیں. ایسی کیا چیز ہے جو اپڈیٹ کر رہے ہیں؟ ایوولوشن. مائنڈ جب آپ ایک سٹیج پار کرتے ہیں تو اگلے راستے خود کھلیں گے. یہی اس پروگرام کا مقصد ہے کہ اپنے کمپیوٹر کو اپنے ذات کا ایسا حصہ بنائیں کہ آپ کے پرابلمس اندر جنریٹ ہو، یہاں سے سالو ہو جائے. اور وہ کیسے ہوگا کہ پرابلم آ رہا ہے، کام نہیں ہے، کام نہیں ہے. کمپیوٹر کہتا ہے آئی کین ہیلپ بٹ آئی ہیو سرٹن سیٹ آف انسٹرکشنز یا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یا ٹیکنالوجیکل ٹریننگز. اگر آپ کے پاس ایک خاص لرننگ ہے، آپ کو یہ بیریئرز، کیونکہ بیریئر ہے نا، ایک چیز آپ کو جب نہیں پتا تو وہ بیریئر ہے. پتہ لگی بیریئر ختم، اگلے بیریئر پہ پتہ لگ گئی، اگلے بیریئر پہ. تو آپ کے پاس کمپیوٹر پڑا ہے اور آپ دیکھیں کہ سینکڑوں لوگوں کے پاس پڑا ہے لیکن پیسے نہیں کما کے دے رہا. ایسی کون سی اس کے اور ہمارے درمیان میں بیریئرز ہیں جو پیسے نہیں کما کے دے رہا؟ ساروں کے کمپیوٹر پیسے کما رہے ہیں. یا آپ دیکھیں گے نا کمپنیز میں سارے کمپیوٹر، ایک بندہ یہی کمپیوٹر پڑا، وہ آتا ہے ٹک 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 کام کیا اور شام کو چلا گیا، کمپنی نے اسے $500 کما لیے. لیکن میرے پاس بھی یہی کمپیوٹر پڑا ہے، مجھے شام کو $500 نہیں آ رہے. اس کا مطلب ہے میرے اور اس کے درمیان میں بیریئرز ہیں. وہ بیریئرز جو ہوتے ہیں ہم لوگ لرننگ سے اور ٹریننگ سے ان بیریئرز کو ختم کرتے ہیں، اور پھر اس میں جیسے ایک بیریئر ختم ہوگا آگے پھر نیا بیریئر ختم شروع ہوگا. لیکن اسٹل جتنی آپ اسپیشلائزیشن میں جائیں گے آپ کو اتنا ہی زیادہ ریوارڈ بھی زیادہ ملے گا. ہارڈ ورک تو ہے لیکن ریوارڈ بھی زیادہ ملے گا. دوسرا، اپنے اگر ہم برین کو ٹرین کر رہے ہیں کہ اس کے جو پرابلمز ہیں نا
ان کو ہمیں خود ہی ڈیل کرنا ہوگا. اس طریقے سے یہ مسئلے حل ہوتے ہیں. پھر ایک طریقہ آ جاتا ہے کہ دیکھیں ہر دفعہ کوئی نیا مسئلہ آتا ہے, جتنے مرضی پروفیشنلز ہیں ان کے ہر روز ایک نیا مسئلہ پیش ہوتا ہے, اور وہ مسئلہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا. پھر وہ اس کو کیسے حل کرتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ان کا ایک ایٹیٹیوڈ بن چکا ہے, ان کی ایک بلاگنگس بن چکی ہیں, ان کی ایک اندر سے آتی ہے. جیسے ہم لوگ نیٹ ورک, میں ایک نیٹ ورک پروفیشنل ہوں, تو پورے نیٹ ورک میں ہزاروں کمپیوٹر ہیں, کوئی ایک کمپیوٹر میل فنکشن کر رہا ہے اور اس کمپیوٹر نے پورا نیٹ ورک جام کر دیا. اب 2000 کمپیوٹروں میں کیسے آئیڈینٹیفائی کروں گا کہ کون سا کمپیوٹر میل فنکشن کر رہا ہے؟ اور یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ کئی دفعہ. پوری کی پوری ٹیم سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ ہوا کیا ہے آخر کا. پھر ہم کیا کرتے ہیں, پھر ہم ویژولائز کرتے ہیں اپنے اندر سے کہ یہ نیٹ ورک ہے, یہاں سے چل رہا ہے, ادھر سے بھی آ رہی ہے, ادھر سے آ رہی ہے. پھر ہم کہتے ہیں اس کی کور پہ جاؤ, یہ والے 4 سیگمنٹ ہیں, چاروں کو الگ الگ کر دو. تو 4 الگ الگ کیے, پتہ لگا جی اس ایریے سے آ رہا تھا, ان تینوں کو چلا دیا, اب اس ایریے کو سیگمنٹ کر دیا. اس پہ دیکھا کتنے کمپیوٹر ہیں, 500 کمپیوٹر ہیں. 500 کمپیوٹر کس کور پہ چل رہے ہیں جی, ان 3 راؤٹرز پہ چل رہے ہیں. ان 3 راؤٹرز کو بند کر دیا, سوئچوں کو بند کر دیا. آئیڈینٹیفائی ہوا جی ایک سوئچ ہے. اگر یہ اندر سے فیل نہ ہوتی تو وہ ہم لوگ ایک ایک کمپیوٹر چیک کرتے رہتے کبھی بھی نہ ہوتی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے اس کو اپنی ذات کا حصہ بنا لیا. اور ایک اور بات کہ چاہے آپ کسی بھی فیلڈ سے ہیں, یعنی میں ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو سبزی بھی بیچنی ہے تو پھر بھی کمپیوٹر سیکھنا ہی پڑے گا, کوئی اور حل ہی نہیں ہے. سبزی بھی چاہے بیچنی ہے تو کمپیوٹر سیکھنا ہی پڑے گا. ہاں یہ ممکن ہے کہ سبزی کی دکان گلی میں بنا لی اور گلی کے لوگ ساری زندگی آتے رہے بس ایوریج سے لائف گزری اور ختم. لیکن اگر کسی نے بزنس ایکسپینڈ کرنا ہے, اگر کسی نے کوالٹی سروس دینی ہے, اگر کسی نے ترقی کرنی ہے, تو اس کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے. جیسے دراز سے آپ سبزی بھی آرڈر کر سکتے ہیں, تو کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں اور منڈی جانے کا ٹائم نہیں ہے, اور جانا بھی کیوں جب آپ کو اس منڈی کا ریٹ اور تازی سبزی, ریلائبل سبزی گھر کے دروازے پہ کمپنی دے کے جائے گی, تو پھر آپ کیوں جائیں گے منڈی؟ وہاں جائیں گے, بوریاں اٹھائیں گے, اور جو ہے نا مطلب ٹائم ویسٹ ہوگا اور ہجوم ہوگا. اور اس سے بہتر کیا ہے؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ مطلب میں جاؤں گا منڈی سے تو 500 روپے کی لے جاؤں گا, وہ ڈلیور کریں گے تو 550 ہی دیں گے. 550 سستا ہوا نا, میرا ایک دن بھی تو ویسٹ کا بزنس بچ گیا نا. میں وہی ایک دن اپنا ادھر لگا کے تو 100 روپے کا ماروں. اگر اس میں سے میں نے 50 روپے مجھے سروس چارجز دے دیے ہیں ڈلیوری کے, تو مجھے کنوینئنس بھی تو ملی ہے نا. تو یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ جو آپ کو اس ٹیکنالوجی کے روڈ پہ لے کے جاتا ہے, اور وہاں پہ بہت سارے ایشوز آتے ہیں. جب آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھیں گے نا, تو آپ کی اچانک سے سارے ایشوز جو ہے نا وہ سالو ہونے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن جب آپ اس کو ایکسٹرنل سمجھیں گے, تو ابھی کیا ہوتا ہے, آپ کا پرنٹر نہیں چل رہا, اب آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں تو کیا کریں گے, انتظار کرتے رہیں گے. اب وہ بندہ آئے گا تو مسئلہ حل ہوگا. اب یہ کمپیوٹر آپ کا دوست نہیں ہے, دشمن ہے. بھائی دشمن ہے تو روک دیا نا اس نے, اب آپ کو پرنٹ ہی نہیں نکالنے دے رہا. اب پرنٹ ہی نہیں نکلے گا یا انٹرنیٹ ہی نہیں چل رہا. اب انٹرنیٹ چلے گا تو وہ کہتے ہیں کہ یار نیٹ سے جا کے چیک کرو کہ انٹرنیٹ کے کیا کیا مسئلے ہوتے ہیں, مطلب نیٹ ہی تو نہیں چل رہا. تو پھر آئیڈینٹیفائی کیسے کریں؟ اس کو ہم نے اپنا دوست بنا, کمپیوٹر کے ساتھ دوستی کرنی ہے, ایسی دوستی کہ یہ ہماری ہی ایک مائنڈ کا حصہ بن جائے. بھائی یہ تو ایک پروسیس ہے نا, اور تو کچھ نہیں ہے. یہ ہمارے مائنڈ کی جو چیزیں ہیں نا وہ میک اپ کرتا ہے, یہ ایک ٹول ہے. اچھا یہ کسی زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا, آج ایسا ہو گیا ہے, کل ایک زمانہ آنا ہے بالکل ایسا رہ جانا ہے, ایک ہوا میں رہ جانی ہے. اور یہ آ گیا ہوا زمانہ. ایون آپ فیس بک کا میٹاورس دیکھیں گے تو فیس بک کا میٹاورس کیا ہے کہ وہ وی آر لگاتے ہیں, اور یہ کچھ نہیں چاہیے, صرف آرام سے اس کے اوپر بیٹھے اور اندر پوری دنیا آپ کو نظر آ رہی ہے, کمپیوٹر بھی نظر آ رہے ہیں, آفس بھی نظر آ رہا ہے. تو یہ سارا یہ ہمارا جب آگے چل کے اگر ہم اس ایوولوشن کو اڈاپٹ کریں گے تو ہم اس سے بینیفٹ کما سکیں گے. ادروائز ہمارا ایک ڈفرینس رہے گا. تو آپ کو اللہ نے اپرچونٹی دی ہے کہ آپ ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں, ان سے اپنے کمپیوٹر کو اپنے برین کا حصہ بنائیں. اس کو ایکسٹرنل چیز نہ سمجھیں. آپ کے برین میں جو ہے وہ یہ ایک ایسا ٹول ہے جو اس کو ویژولائز کرا دے گا. مطلب آپ کے مائنڈ میں ہے کہ میں ایک پینٹنگ بنانی ہے, یہ بنی اس طرح والی, تو آپ کمپیوٹر پہ جا کے فوراً وہ بنا سکتی ہیں, ڈرا کر سکتی ہیں. اور جس طرح بھی آپ نے اس کو پلان کرنا ہے, یا سافٹ ویئر کا کوئی آئیڈیا آگے آپ کے ذہن میں کہ یہ سافٹ ویئر ہو تو بڑا زبردست ہے, کہ میں اس طرح کی ویب سائٹ بناؤں گا تو یہ کوکنگ کی ایک ایسی ویب سائٹ بن جائے, یا ایک ایسا چینل بن جائے تو بڑا ضرورت ہے. یعنی برین میں آ گیا,
برین میں تب ہی آئے گا جب یہ آپ کے برین کا حصہ بنے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا برین جانتا ہے کہ چینل بنانا کوکنگ کا پاسبل ہے. اسی لیے تو وہ کہہ رہا نا کہ بھئی ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. دیکھیں جو چیز امپاسبل ہے، آپ اسپیس کرافٹ بنانے کا کبھی برین نے سوچا ہے کہ چلو ایک اسپیس شپ بناتے ہیں؟ نہیں سوچا نا. کیوں نہیں سوچا؟ کیونکہ پاسبل نہیں ہے. وہ برین، آپ کے برین میں ایسے ٹولز موجود نہیں ہیں جو اس کو ہیلپ کرے. ایلون ماسک کہہ رہا ہے کہ ہم نے مارس پہ کالونی بنانی ہے. میں کیوں نہیں کہہ رہا؟ کیونکہ میرے پاس ایسے ریسورسز موجود نہیں ہیں جو مجھے ہیلپ کرے وہ بنانے میں. اس کے پاس موجود ہے. اب میرے پاس یہ کمپیوٹر موجود ہے، تو اس کمپیوٹر کی جو کیپیبلٹی ہے وہ کتنی ہے؟ جتنی میرے مائنڈ کی کیپیبلٹی. یہ کمپیوٹر کی ویسے تو انلمیٹڈ ہے نا، جو مرضی کر لو، لیکن جو مرضی یہ نہیں کر سکتا. یہ ڈیپینڈنٹ ہے میرے ہاتھوں کا، میرے مائنڈ کا. جو میرے مائنڈ کے اندر ہے یہ صرف وہی کر سکتا ہے. اس کی کیپیسٹی کیا ہے؟ یعنی آپ کے کمپیوٹر کی کیپیسٹی کیا ہے؟ یور اسکل. آپ کے کمپیوٹر کی کیپیسٹی کیا ہے؟ یور اسکل. آپ اپنی اسکل کو بڑھائیں، آپ کے کمپیوٹر کی کیپیسٹی بڑھے گی. آپ اس کو اور بڑھائیں گے، یہ سپر کمپیوٹر کا کام کرنا شروع کر دے گا. یہی کمپیوٹر دیکھیں، ایک چھوٹا سا کی بورڈ ہوتا ہے، وہ پیانو آپ کے پاس آیا، آپ نے ٹن 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 کر دیا. لیکن ایک بڑا پروفیشنل بندہ تھا، اس نے ایسے پکڑا، ایسے دھن بنائی کہ سارے کہتے ہیں واہ واہ کمال ہو گیا. چیز وہی ہے. کیپیبلٹی کیا ہے؟ اسکل. یہ ٹول ہے، اس کی کیپیبلٹی آپ کا برین ہے. ہم آپ کے برین کو انشاءاللہ اس طرح پریپیئر کریں گے کہ اس کی کیپیبلٹی بڑھے گی. یعنی آپ کے گھر میں جو کمپیوٹر پڑا ہوا ہے اس کی کیپیبلٹی بڑھے گی. کیوں؟ کیونکہ ہم آپ کے برین کی کیپیبلٹی بڑھا رہے ہیں. تو یہ اس پروگرام کا الٹیمیٹلی فوکس ہے اور جو ہے نا یہ گول ہے. اور اس کے بعد یہ جو ہم نے کریکولم ڈسکس کیا بس کہ آپ نے اس پروگرام سے ایکسپیکٹ کیا کرنا ہے. ایک مہینے بعد آپ نے کیا کرنے کے قابل ہو جانا. ویسے تو ایک ہفتے بعد ہم دوبارہ یہی سیشن رکھیں، ایک ہفتے بعد میں دوبارہ سوال پوچھوں گا کہ کیا فرق پڑا، کیا گھر کے کمپیوٹر کی کیپیبلٹی انہانس ہوئی ہے، کیا وہ آپ کو اپنے ساتھ انٹیگریشن کرنے دے رہا ہے، کیا آپ کا مائنڈ اس کے ساتھ سنک ہو رہا ہے. ہر ایک نئی چیز جب ہم سیکھیں گے اور وہ نئے ٹربل شوٹنگ کے جو ہے نا وہ ویز اس میں سے نکلیں گے اور آپ کو زندگی آسان ہوتی نظر آئے گی. ہم نے کمپیوٹر اٹس پارٹ آف مائی لائف، آئی کین ڈو دس، اٹ از ویری ایزی. وہ ویری ایزی کب ہوگا؟ جب آپ کو پتا ہو. اچھا ابھی آپ سے ایک کوشچن ہے، آپ کے ذہن میں پروگرام کی یا کورس کی ڈیٹیل کلیئر ہے؟ اور کوئی کوشچن ہے اپنے اس ایک منتھ کا جو یعنی ایک مہینے کا یہ جو ہمارا لرننگ پلان ہے اس کے بارے میں کوئی کوشچن ہے تو بتائیں. کوئی مائنڈ میں کوئی ایکسپیکٹیشن ہے یہ بھی بتائیں. کوئی آپ کے لگ رہا ہے کہ ہم یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم پروگرام میں وہ حصہ بھی تھوڑا سا شامل کر لیں آپ کی ایکسپیکٹیشن کے لیے، تاکہ جو چیز بھی ہم نے اس پروگرام کو جو پروفیشنل بنانا ہے نا، یہ پروگرام پروفیشنل نہیں ہے، آپ کو پروفیشنل بنانا، آپ کی لرننگ اس لیول کی کرنی ہے. تو آپ کی انٹریکشن یعنی جو ہے نا وہ لیکچر میں اور لیب میں یہ ایک مہینہ اتنی محنت کر رہے ہیں کہ اگلی ساری زندگی آسان ہو جائے. اور پاسبل ہے، یہ بات یاد رکھیں. جتنے آپ کے سپورٹ انجینئرس کی جابس ہیں، جتنے پرسنل پرابلمز ہیں ڈیسک ٹاپ پی سی کے یا لیپ ٹاپ پی سی کے یا موبائل ڈیوائسز کے، انشاءاللہ یہ سارے اس میں سے ریزالو ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ رہ جائے گا کہ ہاں کمپیوٹر کی لائف میں یس وی ڈو ایگزسٹ. جب یہ والے بیریئرز کمیونیکیشن بیریئر ختم ہوں گے نا تبھی تو آگے چلیں گے. تبھی تو وہ پروفیشنل تو بڑی دور ہے. وہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے. وہ مائنڈ سیٹ کب ہوگا؟ جب آپ کو یہ اس کی اسٹرینتھ فیل ہو، یعنی اپنے برین میں فیل ہوگی. جیسے مجھے بھی ہے کہ اچھا میں ایک پروجیکٹ بنا سکتا ہوں، اس میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا. بالکل ٹھیک ہے، کمپیوٹر کھولتا ہوں، بنانا شروع کر دیتا ہوں اور وہ میں پریزنٹیشن کسی کو بھیجتا ہوں تو وہ کہتے ہیں یار کمال ہو گیا، ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. وہ میرے برین میں کیوں تھی؟ کیونکہ میرے پاس یہ ہے اور مجھے اس کی اچھا میں اس میں بیریئرز بھی ہیں، پرابلمز بھی ہیں، اسٹل ہے. اٹ از اے نیور اینڈنگ اسٹوری. آئی ٹولڈ یو اٹ از اے نیور اینڈنگ اسٹوری. تو ہر ایک جگہ پہ نیکسٹ لیول موجود ہے. دیر از آلویز اے نیکسٹ لیول، دیر از آلویز اے بیٹر ورژن آف یور سیلف. تو ہم لوگ آپ کو اس پروگرام کے تحت کیا کریں گے؟ اے بیٹر ورژن آف یور سیلف. بس یعنی آپ کو تو بدل نہیں سکتے نا، فزیکل تو نہیں کسی کو بدل سکتے، لیکن ہم اس کا مائنڈ پریپیئر کر سکتے ہیں. ہم اس کے دیکھیں ایک مارکیٹ میں دو بندے ہیں،
ایک ہی چیز بیچ رہے ہیں، ایک ہی کوالٹی کی. جیسے ایک بندہ ہے وہ یہ بیچ رہا ہے، دوسرا بندہ بھی یہی بیچ رہا ہے، لیکن ایک بندے کی سیل ہے، ایک ہی نہیں ہے. ایک کا کام چل رہا ہے، دوسرے کا نہیں چل رہا. آخر درمیان میں کیا ایسی چیز ہے؟ ایسی سینکڑوں مثالیں آپ دیکھیں گے کہ ایک ہوٹل ہے، ریسٹورینٹ ہے، اس کے اوپر بہت رش ہے، دوسرا اس کے ساتھ ہے، اس کے اوپر نہیں ہے. وہ کیا بیریئر تھا جو اسے پتا ہے اور اسے نہیں پتا؟ یہ صرف مائنڈ سیٹ ہے. جس کا مائنڈ سیٹ وہاں جائے گا وہ بیریئرز کھلیں گے، وہ آگے ایک نیکسٹ لیول پہ چلتا جائے گا. اینی کوشچن؟ اوکے. تو کل آپ کو ہم لوگ لیکچر اسکیجول دے دیں گے. آپ کی ہفتے میں جو ہے نا وہ 4 دن کلاس ہے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے. اور آپ 6 دن لیب اوپن ہے، یعنی منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے 6 دن لیب اوپن ہے. جو بھی آپ نے یہاں پہ پروگرام پڑھنا ہے آپ نے نوٹ کر لینے ہیں، ٹاپکس نوٹ کر لینے ہیں. میں ہمیشہ اسٹیپس بتاتا ہوں، اسٹیپ 1، اسٹیپ 2، اسٹیپ 3. یہ شارٹ کٹس ہوتے ہیں، یہ آپ کو کہیں سے نہیں ملیں گے. یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ کر لینا ہے کہ جو بھی جو ہے نا کام میں آپ کو بتاؤں گا اس کے میں آپ کو اسٹیپس میں بتاؤں گا کہ اسٹیپ 1 یہ کریں، 2، 3، 4 اور کام ہو جائے گا. تو یہ والے اپنے نوٹس تیار کریں. یہی والے نوٹس سم ٹائم دیکھیں ہر چیز بندہ ریممبر نہیں کر سکتا بے شک نہیں. تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پرابلم آئے گا تو آپ کو یاد ہوگا وہ یہ پرابلم ہم نے کلاس میں ڈسکس کیا تھا، 1 منٹ یہ والا تھا نا اسٹیپ 1، 2، 3، 4. تو اس لیے یہ آپ کی نا ایک ہیلپ فل ڈائری بن جائے گی. اور جو یہ ہیلپ فل ڈائری آپ کو گھر میں اور ادھر ادھر کہیں بھی، ایون کہ لوگوں جب میں نے شروع کیا تھا تو اپنے گھر کے کمپیوٹر سے اسٹارٹ کیا تھا، پھر میرے دوستوں نے کال کرنی شروع کر دی، یار میرے کمپیوٹر میں مسئلہ آ گیا ہے. اور پھر مجھے کمپنیز نے کال کرنی شروع کر دی کہ ہمارے کمپیوٹر میں مسئلہ آ گیا. کام وہی تھا، لیکن جب میں نے کرنا شروع کیا، میں نے پریکٹس کی تو میں ایکسپرٹ ہو گیا. پھر میرے دوستوں نے مجھے کال کرنی شروع کر دی کہ جی وہی دوست جو میں کمپیوٹر کو ہاتھ لگاتا تھا تو کہتا تھا نہیں ہاں یہ ہاتھ لگانے سے خراب ہو جاتا ہے. تو میں سوچتا تھا کہ ہاتھ لگانے سے کیسے پتہ لگے گا کہ کسی اور بندے نے اسے ہاتھ لگایا. یعنی میں ایک دوست کے گھر گیا اور میں نے اس کے کمپیوٹر کو ایسے ہاتھ لگایا کہ یہ کمپیوٹر ہے، تو وہ ہاتھ نہیں لگاتے خراب ہو جاتا ہے. میں اب یہ سوچ میں پڑ گیا کہ اسے کیسے پتہ لگے گا، اس میں ایسا کون سا سینسر ہے یا کیسی ٹیکنالوجی ہے کہ اسے یہ پتہ لگا کہ اس کے مالک کے علاوہ کسی نے ہاتھ لگایا. اور میں سوچتا رہا تو بعد میں مجھے پتہ لگا کہ اس نے بکواس کی، یہ سچ نہیں تھا. کیونکہ اس وقت آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، تو کمپیوٹر کو تو اس وقت بھی کوئی سینسر نہیں تھے. ایون آج بھی کمپیوٹر کو کس نے ٹچ کیا اس کو نہیں پتا، جب تک کہ اس میں کوئی سینسر نہیں لگایا جائے گا کہ ہاں بھائی جنرل فنگر پرنٹ یا ایسا کوئی. ابھی اس میں جو موشن سینسر بھی ہے، ابھی اس میں فنگر پرنٹ بھی ہے، تو جب تک اس میں سینسر نہیں لگے گے تب تک کوئی اس میں فنکشنالٹی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی. تو کل آپ کو لیکچر اسکیجول دے دیں گے کہ اس پورے یعنی اس میں آپ کے جو ہے نا وہ 16 جو ہے نا وہ پریکٹیکل لیبس ہیں، اور یعنی جو لیکچرز ہیں جو 16 ہیں، اس کے بعد جو 20 آپ نے جو ہے نا وہ لیب کرنی ہے. وہ 1 گھنٹے کی لیب ہوتی ہے ویسے، لیکن لیب یہاں اویلیبل ہے. آپ 5 گھنٹے بھی بیٹھیں، 10 گھنٹے بیٹھیں، لیب اویلیبل ہے. آپ اپنا کام کریں، پریپیئر کریں. یہاں لیب میں جو آپ کو مسائل آتے ہیں ان کو نوٹ کریں. اگلے دن اگلی کلاس میں نیکسٹ میں آپ وہ ان پرابلمس کے لیے ڈسکس کریں. ٹھیک ہے جی. تو یہ کلیئر ہے کہ ہم نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. اگر کوئی کویسچن ہے، کوئی ایشو کوئی دیر میں آ رہا ہے کہ یہ ایشو تھا تو کیسے حل ہونا تھا، یعنی اور ایون یہ بھی کرنا ہے آپ نے کہ لوگوں کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کے کمپیوٹر میں مسائل دیکھ لیں اور اسے لکھ لیں کہ اچھا یہ مسئلہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ہم وہ مسئلے جو ہے نا وہ کلاس میں بھی ڈسکس کریں گے اور لیب میں ان کو پریکٹیکل بھی کریں گے، تاکہ جو ٹربل شوٹنگ فیز ہے، جو سسٹم ہمیں بیسک بیریئر دے رہا ہے اپنے آپ کے ساتھ کونیکٹ ہونے کا، تو وہ ہم ان بیریئرز کو کراس کرتے ہیں. ان ایکٹیویٹی کے، اسٹارٹ اپ کے مسائل، اپلیکیشنز کے مسائل. یعنی کہ جو ایک گرافک ڈیزائنر ہے تو فوٹو شاپ ہی نہیں چلتا یا السٹریٹر ہی نہیں چلتا، تو وہ پھر وہ تو کام نہیں کر سکے گا. تو اپلیکیشن تو لازمی، تو ایٹ لیسٹ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ اپلیکیشن ایسے چلتی ہے، اگر مسئلہ آ جائے تو حل کیسے کرنا. تو یہ بڑی ساری چیزیں انشاءاللہ اس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے. اس 1 مہینے بعد انشاءاللہ یو ول بی دا نیور ورژن اینڈ بیٹر ورژن آف یور سیلف انشاءاللہ.